نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے اس گلشن قرآن میں آج کے اس مبارک موقع پر حاضری کی سعادت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل خاص ہے. یہ مدارس بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بے بہا ہے. کسی زمانے میں امام ڈھونڈنا، مدرس ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے، جگہ جگہ پر ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے مل جاتے ہیں، اور یہ انہی مدارس کی برکتیں ہیں. آج ہمارے بچے، ہماری یہ نئی نسل ان مدارس میں آتی ہے، اور جب یہاں سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے، علم حدیث کی تعلیم حاصل کر کے جب ان مدارس سے نکلتے ہیں تو کوئی ابو حنیفہ بنتا ہے، کوئی ابو یوسف بنتا ہے، کوئی امام غزالی بنتا ہے. یہ مدارس ایسی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل خاص ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، ہم اس نعمت میں اضافہ فرمائیں. یہ قانون ہے. کوئی بھی نعمت ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، انسان جب دل کی گہرائی سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس نعمت کا پہلا شکر کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. یہاں پڑھانے والے موجود ہیں، ہم خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ہم اپنے بچے بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں. یہ اس کا شکر ہے. اگر ہم اغراض کریں، نہ خود متوجہ ہوں، نہ اپنے بچوں کو بچیوں کو اس طرف متوجہ کریں، تو ہم ناشکر ہیں، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اور جب نعمت کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو منتقل فرما دیتے. اس لیے اس نعمت کی قدر کریں. خصوصاً جو اہل علاقہ ہیں انہیں چاہیے کہ اس قرآن کی اس گلشن کی قدر کریں. جنہوں نے قرآن چاک بڑی عمر کے کیوں نہیں ہیں، اگر قرآن مجید میں پڑھنے میں کمزوری ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پڑھیں. عالمگیر کتنا بڑا بادشاہ تھا، کہتے اس کے بیٹے نے جب قرآن مکمل کیا تو وہ اپنے والد کے پاس گیا. کہا ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا، اس نے قرآن مکمل یاد کر لیا. تو اس کے والد صاحب رونے لگ گئے. کہا ابا جی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ یہ تھوڑی ایک کو کم کرو بھائی، تھوڑی سی کم کرو، بات سمجھ آنی چاہیے. کہا ابا جی آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ رونے لگے. کہا بیٹا خوش تو بہت ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں قیامت کے دن تاج بھی تو تجھے ہی پہنایا جائے گا. تیرا بیٹا ہے، قرآن پڑھ گیا، تاج تجھے بھی پہنایا جائے گا. کہتے والد نے جب یہ بات کی تو عالمگیر کے دل پہ چوٹ لگی. چپ چاپ واپس چلا گیا. بادشاہت کی مصروفیت کے باوجود قرآن کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیا.
آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بھائی موبائل کے لیے تو پورا وقت ہے، فیس بک، یوٹیوب اور فلاں بلاں کے لیے تو سارا وقت ہے، جو قرآن ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے. گھڑی پل اہل علم کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بے دینوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کرنے والوں کے پاس، چغلی کرنے والوں کے پاس، ادھر ادھر کی فضولیات کے پاس تو بہت وقت ہے. اخبار تو گھنٹوں دیتے ہیں، جب تک پورا چارٹ نہ لے اخبار چھوڑتے نہیں ہیں، حالانکہ سوائے اس میں جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اہل علم اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو جو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، جو آسمان کی خبر دیتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم پچھتائیں گے، قبر میں جانے کے بعد پچھتائیں گے، ہائے یہ زندگی کتنی قیمتی تھی جو ہم نے فضولیات میں ضائع کر دی. کاش ہم تھوڑا سا دل قرآن سے لگا لیتے، آج ہمارا یہاں کام بن جاتا. بادشاہت کی مصروفیت کے باوجود قرآن اس نے یاد شروع کیا، چند ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا، پورا قرآن مجید یاد کیا، اور پھر دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس گیا، کہا ابا جی غم نہ کرے، اب قیامت کے دن تاج آپ کو بھی پہنایا جائے گا. آج جتنے حافظ قرآن ہیں، آپ ان بچوں کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں، بیٹے کبھی آپ کے والد نے گھر میں، والدہ نے یا بھائی نے، کسی نے آپ سے قرآن سنا؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ سے بیٹے کبھی کسی نے آپ سے سنا کہ بیٹے قرآن سناؤ؟ آج آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ مدارس والوں سے پوچھو، محتمم سے پوچھو، مدرس سے پوچھو، استاد سے پوچھو کہ جب بچے کو دے کے جاتے ہیں مڑ کے بچے کی کبھی خبر نہیں لیتے. کبھی نہیں پوچھا کہ ہم جو بچے کو چھوڑ کر گئے ہمارے بچے کا حال کیا ہے. یہ اگر دستار بندی کا ایک موقع نہ بنایا جاتا، اس میں بھی کوئی نہ آتا. یہ ایک مدرسے والوں نے چلو بھائی 2 سال 3 سال بچے کو قرآن اس کے سینے میں گیا ہے، آج موقع ہے، چلو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تو آئے، بھائی آئے، والد آج آئے. اس پر بھی آنے میں بڑی مشکل دکھاتے ہیں. جب دے کے جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، جب لے کے جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. دے کر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے. استاد نے اس پر اتنی محنت کی، قرآن اس کے سینے میں اتارا، 30 پاروں کا حافظ بن گیا، اب اس کو دستار باندھی جا رہی ہے، گلے میں ہار ڈالا جا رہا ہے. لیکن اس عرصے کے درمیان استاد اور شاگرد نے مشقت کون سی اٹھائی ہے یہ اللہ جانتا ہے. کن کن حالات کے اندر. ہمارے حضرت کے والد صاحب مفتی نیاز محمد رحمۃ اللہ علیہ چین سے ہجرت کر کے آئے، پھر یہاں پر باول نگر میں آ کے مدرسہ بنایا. فرمایا کرتے تھے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، شیشم کے درخت کے پتے ابال کے پیتے تھے. یہ حال ہوتا تھا. کن کن حالات سے، مشکلات سے گزر کر ایک قاری قرآن تیار ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور میں اکثر اپنے حافظ بچوں سے کہتا ہوں کہ تم مایوس نہ ہوا کرو. موازنہ کرتے ہو دنیا والوں کے ساتھ، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو قبر کے دروازے تک مٹ جائے گی. جو سینے میں تمہارے دولت اللہ نے رکھی ہے وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہے. دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ تو قبر کے دروازے تک گئے، اس سے آگے کوئی ٹائٹل نہیں جاتا، کوئی ٹائٹل اس سے آگے جانے والا نہیں. لیکن حافظ قرآن سبحان اللہ، یہ ایسا علم ہے، ایسا علم کہ میدان حشر میں بھی چل رہا ہے. میدان حشر میں بھی حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. نعمت ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن ہم کیا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں. اب اگر بچہ پڑھے قرآن اور اس کے بعد اسی قرآن کی فیلڈ میں آگے چلے، اللہ تعالیٰ عزتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. بولو بھائی، خدا دنیا میں نافرمانوں کو روٹی دیتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اس کے کلام کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، خدا انہیں روٹی نہیں دے گا؟ بولو، ٹھاٹ کی دیتا.
لیکن ہم اپنے باطن کی دولت پر نظر نہیں کرتے، اس لیے نفس و شیطان ہمیں مایوس کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی بڑے عہدے ہونے چاہیے تھے، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں دولت کون سی رکھی ہے؟ میرے مرشد فرماتے پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، پوری دنیا میں کسی دین کی برکت سے جانا ہوتا ہے. تو اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ جناب آپ کون سے؟ جناب میں بہت فیکٹریوں کا مالک ہوں. اچھا بھی آپ کی فیکٹریاں وہ تو جناب پاکستان میں ہیں، وہ تو فلاں شہر میں ہے، ساتھ نہیں آ سکی. مولانا صاحب آپ، مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے دین کے چند حرف دیے ہوئے ہیں، میرے پاس نعمت قرآن میرے سینے میں ہے، میری دولت میرے ساتھ ہے، میری دولت میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں دنیا میں میری دولت میرے ساتھ ہے. قاری قرآن کو جہاں کہا جائے کہ جناب آپ کا جس سینے میں قرآن ہے یہ سنا دیجیے، فوراً سنانا شروع کر دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا جناب میں تو پاکستان میں تھا وہاں حافظ تھا یہاں تو نہیں ہے. نہیں، قرآن ایسی نعمت ہے میرے سینے میں، میری دولت میرے ساتھ ہے. کبھی ہمیں اپنی باطن کی دولت پہ خود غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم دنیا سے موازنہ، دنیا سے کیا موازنہ ہے بتاؤ بھائی؟ کوئی دنیا جتنی چاہے اکٹھی کر لے مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. اور یہاں پر قرآن جس کے سینے میں آئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبوت اس کے سینے میں رکھ دی گئی. حق یہ ہے کہ وہی نہیں آتی. تو کتنی بڑی نعمت. تو سب سے پہلے شکر کرے ان مدارس کا جہاں سے یہ نعمت ملتی ہے، اور اس کا شکرانہ کیا ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور پھر اپنے بچوں کی ذہن سازی بھی کریں. ہم مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ہم مایوسیاں پھیلاتے ہیں. وہ دیکھو فلاں کا بچہ وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، ٹھیک ہے بھی بہت اچھی بات ہے بن گیا. ہم نے خود ایک ڈاکٹر صاحب کو روتے ہوئے دیکھا، ہمارے ملتان کے بڑے ڈاکٹروں میں ان کا نام ہے. وہ رو رہے ہیں بھی، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جن کا بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا. ابھی صدمہ تو ہے، آخر بیٹے کی نعمت چلی گئی، اس وجہ سے روتے ہیں. کہا نہیں اس وجہ سے بھی روتا ہوں لیکن میں ایک اور وجہ سے بھی روتا ہوں. ہاں بھائی وہ وجہ کیا ہے؟ کہا میرا ایک شوق تھا، میری ایک تمنا تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، اور یہ بن بھی گیا. اب بننے کے بعد اچانک موت نے اس کو آ لیا اور یہ دنیا سے چلا گیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے سینے میں صرف اور صرف ڈاکٹری کا ہی سامان تھا. کاش میں نے اسے تھوڑی سی قرآن کی دولت بھی دی ہوتی جو اس کے قبر میں اس کے ساتھ جاتی، اس کے کام آتی. بتاؤ بھی دنیا کا علم قبر سے چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ بولو بھائی، انکار نہیں کرتے ہم دنیا کے علوم کا، لیکن آپ سوچو کہ کیا یہ قبر میں صرف یہی چیز کام دے سکتی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ اگر دولت قرآن بھی ہو، عمل بھی ہو، تو اس سے کام بنتا ہے. تو اپنے بچوں کو ہم خود مایوس کرتے ہیں، مایوسی پیدا کرتے ہیں. لہذا بہت سارا میرا بھی تھوڑا سا اپنے شیخ کی برکت سے تھوڑا چلنا پھرنا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہم جو دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، حفاظ ہیں، جو بھی اکثر ان میں مایوسی پائی جاتی ہے، ایسے بجھے سے ہوتے. او بھائی بجھے کیا ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ سرکاری ڈیوٹی ہے تمہاری، تم تو انتخاب شدہ لوگ ہو. بولو بھائی، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اپنے لیے. تم اللہ کا کلام سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، تمہاری تو بڑی شان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی رحم اللہ کی مجلس میں بچہ بیٹھتا تھا، آ کر ایک دن ماں آ گئی، آ کے کان مروڑے کہ تجھے تو بھیجا تھا کام کے لیے، تو یہاں کہاں مولوی کے پاس آ کے بیٹھا؟ جا کوئی کما تھا کہ ہماری دال روٹی چلے. ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ تھے، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان کو. بہت عجیب ظاہری آنکھ بھی رکھتے تھے، باطن کی آنکھ بھی رکھتے تھے. فوراً فرمایا اماں اسے میری مجلس میں بیٹھا رہنے دے، اسے میری مجلس میں بیٹھا رہنے دے. ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا پستے کے گھی کے بنے ہوئے حلوے کھائے گا، پستے کے گھی کے بنے ہوئے حلوے کھائے گا. تو وہ اماں بھی ہنس پڑی، وہ بچہ بھی ہنس پڑا. انہوں نے کہا استاد جی ہمیں تو دال روٹی نہیں ملتی اور آپ فرما رہے ہیں کہ پستے کے گھی کے بنا ہوا حلوہ کھائے گا. یہ استاد جی نے اچھا مذاق کیا ہے. اور بوڑھی اماں کہنے لگی کیا بات کرتے ہو، ہمیں تو کھانا نہیں پورا ملتا، روٹی ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، تیرا جو خرچ ہو اماں تو مجھ سے لے جایا کر، تو اس کو یہاں پڑھنے دے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جی
جب ذرا سا انسان سوچے واللہ مدارس کے احسانات سے میں اور آپ باہر نہ نکل سکیں. سوچے تو صحیح، ہم سوچتے نہیں. ہم غیروں سے کہا ہم نے، غیروں سے سنا ہم نے، نہ کچھ اپنوں سے کہا نہ کچھ اپنوں سے سنا. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کبھی آ کر ہم بیٹھے پتہ چلے کہ یہ نظام کیسے چلتا. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے. اللہ تعالیٰ عجیب نقشبندی سلسلے میں بڑی اونچی نسبت تھی، بہت اونچے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ باہر خانقاہ کے باہر جو گھاس لگی ہوتی تھی تو وہ لوگ اکھاڑ رہے تھے. حضرت نے خادم سے پوچھا بھی یہ لوگ گھاس کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ کہ حضرت ان کی ایک سوچ بن چکی، ان کا ایک عقیدہ بن چکا کہ جس گھاس کو آپ کے وضو کا پانی لگا ہوگا اگر اس گھاس کو لوہے سے ملا جائے تو لوہا سونے میں بدل جاتا. یہ اس لیے گھاس اکھاڑ رہے ہیں. اب ہمارے جیسا ہوتا تو خوش ہو جاتا، کہتا چلو کوئی بات نہیں، مشہور ہو رہا ہے تو مشہور ہونے دو، چلو کچھ ہماری واہ واہ بنتی ہے نا، کیونکہ سوشل کا دور ہے، ہر آدمی چمکنا چاہتا ہے. چاہے اندر سے برتن خالی ہو لیکن اوپر سے مانج کے رکھو، مانج کے، چاہے اندر کچھ بھی نہ ہو. اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسی دو نمبری سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ نہیں کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو. اور دو نمبر ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، واہ بھائی واہ بہت اچھا، بلکہ میری اور مشہوری کرو اور بات اس بات کو پھیلا دو. نہیں ہے، سچے اللہ والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. آ بھر کے فرمایا انہیں چاہیے میرے پاس آئے. یہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں خود انہیں سونے کا بنا دوں. میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں خود انہیں سونے کا بنا دوں. یعنی ان کے سینے میں کوئی نعمت قرآن دے دوں سونے سے بڑھ کر. یہی شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ گورنر آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اس گورنر کو کوئی جلدی بیماری تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی تو دعا کرا، دعا سے ہی جائے گی. جلد کی بیماری ایسی ہے، دعاؤں سے جاتی ہے. دعا کراؤ. تو وہ تھا تو انگریز، لیکن وہ بھی سوچ کو رکھتے تھے بھی دعا مل جائے تو کام بن جائے گا. تو اس نے اطلاع بھجوا دی کہ میں آ رہا ہوں. اب جس دن آنا تھا حضرت کو یاد ہی نہ رہا. اللہ والوں کو تو اللہ کے ساتھ لو لگی ہوتی ہے، اور دنیا کے ان کو یاد ہی نہیں رہتے. اچانک آ گیا اور وہ اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، میم بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. انگریز اکیلا نہیں چلتا، میم کے ساتھ ہی چلتا. تو خادم دوڑا ہونے کا جی وہ گورنر صاحب آ گئے، میم بھی ساتھ ہے. میں کہا بھائی ہمارے پاس تو یہاں تو کوئی بیٹھنے کا نظام نہیں ہے، ہم تو درویش ہیں. یہ بوریا، یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو پینٹ شرٹ کسے ہوئے ہیں، وہ تو بیٹھ نہیں سکتے نیچے. پھر کیا کرے؟ کرسی میز. انہیں بھی کرسیاں کہاں سے لائیں؟ اس زمانے میں کرسی. اللہ اکبر. وہ تو پھر کیا کریں؟ کہا بھائی انگریز تو کھڑا رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میم کا اکرام ضروری ہے. ایسا کرو جو خانقاہ میں پانی کا گھڑا رکھا ہے پانی پودوں میں گرا دو، گھڑا مونڈا کر دو. یہ گھڑے کی کرسی بنا دو، میم اس پہ بیٹھ جائے گی. چلو میم بیٹھ گئی. انگریز آ گیا. کہاں کیسے آیا ہو؟ کہا جی میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے بہت سخت جلد کی تکلیف ہے، کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کرتی، آپ دعا فرما دیجیے. اللہ والوں کے دل تو ساروں کے لیے ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں. وہ مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی کی مخلوق ہے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اس کو شفا دے دے. اب جب دعا مکمل ہوگی تو اس نے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ایک سوال کیا. کہا جی یہ بزرگوں میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جو اتنا سارا لمبا چوڑا نظام ہے یہ چلتا کیسے ہے؟ بات بڑی بریک سی ہے سمجھنے کی. اور یہ نظام چلتا کیسے ہے؟ حضرت کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا دوبارہ نہیں آنا، سارے سوال تو نے آج ہی کرنے ہیں، دوبارہ نہیں آنا. انہوں نے جی ڈانٹ دیا اس کو. وہ چپ کر کے چلا گیا. یہ ہیبت حق ہے. یاد رکھو دوستو، جس کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت محبت ہوتی ہے، اور عظمت ہوتی ہے، صرف محبت نہیں عظمت بھی ہوتی ہے کہ وہ ذات بہت بڑی ہے، تو اس کے کلام میں بھی وہی چیز، اسی کا اثر ہوتا ہے. آج جو باطل کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس ذات کی عظمت نہیں ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے. ورنہ ایک فقیر راستے میں بیٹھا تھا، سپاہی دوڑے دوڑے آیا، چلو چلو راستہ چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں راستہ چھوڑوں؟ کہا بادشاہ آ رہا، تم بادشاہ کے راستے میں بیٹھے، اس کی سواری آ رہی ہے، راستہ چھوڑ دو، بادشاہ آ رہا ہے. فقیر نے مسکرا کے کہا کون سا بادشاہ؟ میں خود بادشاہ ہوں. کون سا بادشاہ؟ میں خود بادشاہ ہوں.
وہ سپاہی انہیں کو دسو بیٹھا فٹ پاتھ پہ تو کہتا میں خود بادشاہ. اتنے میں بادشاہ نے دیکھا بھی یہ فقیر میرا راستہ نہیں چھوڑتا اور اس کو سپاہی کہہ بھی رہی ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا, تو بادشاہ خود اتر کے چلا گیا. انہوں نے کہا فقیر چل ہمارے راستے سے ہٹ, تجھے پتا نہیں میں بادشاہ ہوں؟ فقیر نے ایسے نگاہ ڈالی, انہوں نے کہا تو کون سا بادشاہ ہے؟ وہ بادشاہ میرے دل میں ہے, میں خود بادشاہ ہوں. تیری بادشاہ تو 2-4 دنوں کی ہے اور 2-4 سپاہیوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. ارے میں خود بادشاہ ہوں, کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہ دینے والا اللہ میرے دل میں ہے, میں خود بادشاہ ہوں. اسی کو اللہ والے فرمایا کرتے تھے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ارے ہم سے ہے زمانہ, زمانے سے ہم نہیں. اللہ اللہ کی برکت سے تو نظام چل رہا ہے. جس دن اللہ والے نہیں ہوں گے تو اللہ نظام کو لپیٹ دیں گے ساری کائنات کو. انہوں نے کہا دوبارہ نہیں آنا, سارے سوال کرتا ہے, وہ ڈر گیا. آج ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, اس کے دین کی عظمت نہیں ہے. ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن عظمت میں کمی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام شاہی کلام کے آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی بادشاہ ہے. بولو بھائی کلام حقیقی اللہ کا کلام ہے, معمولی بات ہے. حالانکہ کتنا بڑا ظالم انسان تھا, مدرسوں کے ساتھ کیا اس نے کیا, کتابیں ساری اس نے دریا میں ڈال دی, ڈھیر لگ گئے دریا پر, کتابوں کا پل بن گیا جس پر اس کے گھوڑے گزر کے جاتے تھے. کھوپڑیوں کا مینار کھڑا کر دیا, اور کہا میں نے جہاں جہاں بھی وہ آسمان والے کا جو نام لیتے تھے ان ساروں کو میں نے ختم کر دیا. اور دیکھو کھوپڑیوں کا مینار بنا رکھا ہے, اور بڑا تکبر کے ساتھ. اتنے میں اس کے کان میں ایک بچے کی آواز ہے جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا تھا. اس کو کب کبھی تاری ہو گئی. میں کہا ہے یہ کون پڑھنے والا ہے, میں نے تو سب کو ختم کر دیا. تو چھوٹا سا بچہ ہلاکوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا, اور نے کہا تو ہماری کتابوں کو دریا میں ڈال سکتا ہے, اگر تیرے میں جرت ہے میرے سینے میں سے میرے مولا کا کلام نکال کے دکھا. میرے ہمارے سینے میں سے قرآن کو نکال کے دکھا. آج یہ جتنے ہم پر ڈنڈا لہراتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کے پاس سارا اصلی مال انہی کے پاس ہے. سارا اصلی مال, ہمیں اپنی قیمت کا احساس نہیں. وہ کہنے لگے جاؤ, وہ ڈر کے انگریز انہیں کو میں معافی چاہتا ہوں, ویسے میرے منہ سے بات نکل گئی. خیر وہ دعا کرا کے چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. آج بعض ایسے ہیں, مجھے ایک میرے شیخ سے کسی نے کہا, بلکہ میرے شیخ عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات سنائی. ایک آدمی کہنے لگا یہ جو آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے یہ؟ وہ دیکھو جی, وہ جی دم کر دو, جی دم کر دو جی, مولوی صاحب نے پھونک مار دی, اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا کسی مولانا صاحب سے, صوفی صاحب سے سوال کیا, تو انہوں نے فوراً جواب دیا, کہا تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. تو سوال کرنے والے سے کہا تو بڑا نالائق اور بڑا بیوقوف آدمی ہے, تو فوراً اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, فوراً اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں نے کہا جناب یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ اور میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے جی اس طرح بات کی جاتی ہے, آپ نے تو مجھے نالائق اور بیوقوف کہہ دیا. کہا میں نے 2 لفظ ہی کہے نا, نالائق اور بیوقوف. کہا کہے ہیں. کہا اس پر تیرے پر اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات سمجھے نہیں دوستو؟ اور میں نے تمہیں کہا نالائق اور بیوقوف, تو تم پر اثر ہونے کا اثر ہوا ہے. میں نے کہا ظالم اگر ان میں اثر ہے تو خدا کے کلام میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ ہمارے سوروردی بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. بچہ جو پیدا ہوا روئے چلا جا رہا, اور خاموش ہی نہ ہو. اب زنان خانے میں سے بات باہر پہنچی کہ جی بچہ ماشاءاللہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا, لیکن روتا بہت ہے. بڑی کوشش کی, بہلایا, یہ وہ, بچہ چپ ہی نہ کرے. اتنے میں باہر سے گلی سے ایک درویش کی آواز آئی,
تو وہ سوروردی خاندان کے نام میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کہا بھائی درویش کو بلا کے لاؤ. آج ہم اپنے مسجد کے محلے کے امام صاحب سے، مدرسوں کے دوستوں سے، احباب سے جو خدمت دین میں لگے ہوئے دعا کی درخواست سے بھی شرماتے ہیں. ہمارے اندر ایسا چھپا ہوا کبر ہے، میری بات سے ناراض نہ ہو، چھپا ہوا کبر ہے. ہم کہیں مولوی صاحب کو، ہم کہیں کہ دعا کی نہیں، میاں سارا دن قرآن کے ساتھ تعلق رہتا ہے، یہ جس کی خدمت میں لگے ہیں وہ جلدی سنتا ہے، وہ جلدی سن لیتا ہے. اور بچہ رو رہا تھا، انہوں نے کہا اس درویش کو بلا کے لاؤ. اور آ گئے درویش صاحب. انہوں نے کہا جی اللہ نے نعمت دی ہے بیٹے کی، روتا بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا جی بلاؤ، دیکھیں بچے کی زیارت تو کریں، ولیوں کے خاندان کا بچہ ہے، ہم بھی زیارت کریں. اب ماشاءاللہ بچہ آ گیا، درویش نے اس کو دیکھا، ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ. ماں باپ کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. اچھا ماں باپ کہتے جی ہم مولوی صاحب ہمیں کچھ نہ کہو، ہم جیسے چاہے زندگی گزارے، ہمارے بچے کو نیک کر دو. ٹھیک ہے بھائی، ہم تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ آپ بھی تو کرو. آپ دونوں میاں بیوی کیا کہے، بس اب الفاظ نہیں ہے میرے پاس. ہم کہتے جی ہم جیسے جیسے ماڈرن رہے دونوں ہیں، برگر رہے، برگر دونوں برگر رہے، برگر شوارما رہے، لیکن بیٹے کو ہمارے لائک کر دو، اس کو مولوی صاحب سدھار دو. میں نے کہا آپ جا کر یہ گھر آئے تو آپ اس سے ٹوسٹ کرواؤ. اور پھر بیچارے مولوی صاحب کی کم وقتی ہے کہ جی اس کو قرآن نہیں آتا، پورا سبق یاد نہیں ہوتا. بھی کچھ آپ نے بھی کیا ہے، یہ ساری مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے. اور بچے کو انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا، لیکن رو رہا تھا. تو درویش نے بچے کے ایک کان سے منہ لگایا، ذرا سا کچھ کیا، پھر دوسرے کان سے منہ لگایا، ذرا سا کچھ پڑا، تو بچہ خاموش ہو گیا، ماشاءاللہ مسکرانے لگ گیا. اب یہ بھی حیران ہونے کو، مولوی صاحب درویش جی کہڑا دم کیتا ہے اتنے، یہ تو کل کا سانوں نے وقت پایا، ایڈا روندا پیا، تسی کی کیتا؟ میں جی میں نے کچھ نہیں کیا. ہائے ہائے کیا عزت و انکساری تھی. آ کہتے ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں. تو اگر نیکی کی توفیقات ہے، خدمت دین کی توفیقات ہے، تو مولا کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی عطا پہ نظر کرنی چاہیے. کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کار فرما تو ان کا ہے، نام ہمارا ہوتا، ہم تھوڑی. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے، انہوں نے کہا نہیں جی تسی تے چلے جاؤ گے، پھر اسی کتوں لپاں گے تانوں، جڑا تسی وظیفہ دم کیتا سانوں دسی جاؤ، تاکہ بعد میں اگر یہ دوبارہ اس طرح کی ڈسٹربنس پیدا کرے تو ہم پھر اس کے اوپر دم کر دیں. انہوں نے کہا جی میرا دل کہتا ہے اس بچے کی ماں حافظ قرآن ہے، اس بچے کی ماں حافظ قرآن ہے اور قرآن کی عاشقہ ہے. اس بچے کی غذا ہی قرآن تھی. جب یہ پیدا ہوا تو ماں ناپاک ہو گئی، ماں نے قرآن کو مؤخر کر دیا. جب بچے کو قرآن کا نور اور غذا نہ ملی تو رونے لگ گیا. میں نے جیسے ہی اس کے کانوں میں تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کی، بچہ اپنی غذا ملتے ہی مسکرا اٹھا، مسکرا اٹھا. آج ہم نے اپنی روح کو بڑا بے رونق کیا ہوا ہے. ہماری روح بے رونق ہے، کیونکہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن بنائی، اور قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ابھی آپ کسی حافظ سے پوچھ لیں جناب آپ جی بات تھوڑا سا کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، حافظ ہو اور وہ کہے کہ میں قرآن کبھی کبھی پڑھتا ہوں. رمضان آیا تو کچھ جاگ گئے، ورنہ پورا رمضان سو کے گزارا. بڑی خسارے کی بات ہے. ہمارے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ روزانہ 15 پارے تلاوت فرما لیتے تھے، اور ہمارے حضرت کے والد صاحب مفتی نیاز محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. ہر تیسرے دن ختم قرآن ہوتا تھا، اور دعا میں سب کو شامل فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب دوبارہ آیا بڑا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہدیہ بھی لے کر آیا. آ کر حضرت کو رکھا. اب دوبارہ وہی معمول تھا، کرسی تو تھی نہیں، لہٰذا اسی طرح دوبارہ گھڑا جو ہے وہ خالی کر کے مدعا کر دیا گیا، بیٹھو. اب اس انگریز نے آ کر ہدیہ پیش کیا اور پیسے حضرت کو دینے لگا.
تگڑا ہدیہ تھا، لو جی قبول کرو. حضرت نے ڈانٹ دیا چلو پیچھے ہو جاؤ. تب نلائق کہنے کا ہمیں دنیا دار سمجھا، تب لے جا یہاں سے. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب میں معافی چاہتا ہوں، پاؤں پڑ گیا. کہا جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی دعا کے صدقے اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں اس جلد کے مرض سے میرا مرض دور ہو گیا، میں خوش ہو گیا، آپ مہربانی فرمائے میرا ہدیہ قبول کریں. پاؤں پڑ گیا. اچھا چلو رکھو، رکھ دو. وہ تم نے پچھلی مرتبہ ایک سوال کیا تھا کہ نظام کیسے چلتا ہے، کہا جی حضرت معافی دے دو، وہ تو ویسے بات کر. نہیں دوبارہ کرو، وہ سوال دوبارہ کرو، وہ ایک دفعہ دوبارہ ذرا سوال کرو. کہا جی ہاں جی میں نے پوچھا تھا یہ اتنا لمبا چوڑا نظام چلتا کیسے ہے. کہا سن تیرے جیسے آتے ہیں، پاؤں بھی پکڑتے ہیں، مال بھی دے کے جاتے ہیں. اب انسان اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیچھے نہ رہیں، ہم بھی پیچھے نہ رہیں. ہمیں بھی تو آخرت چاہیے. بولو بھائی، بولو بھائی دوستو، ہمیں بھی آخرت چاہیے. ہمیں چاہیے، بس یہ بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چڑیا کی طرح بنے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کتنی بڑی آگ تھی، اور ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کر آتی تھی اور آگ میں گراتی تھی، پھر جاتی پھر پانی لے کر آتی پھر آگ پہ گراتی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی چڑیا تو اتنی چھوٹی سی ہے، پھر تیری چونچ اتنی چھوٹی، اس میں ایک قطرہ پانی کا، یہ اتنی بڑی نمرود کی آگ کیا بجھنے والی ہے؟ بجھنے والی ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں بجھنے والی تو نہیں، بجھنے والی تو نہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں، میں سوچتی ہوں اگر کل آخرت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا چڑیا میرا خلیل آگ میں تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا، تو نے اس کے لیے کیا کیا، تو میں بس جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنی کوشش ضرور کرتی ہوں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سوال کریں، جب دین کو مٹانے کے لیے زور لگا رہے تھے، اے ایمان والو تم نے بچانے کے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ نہ ہم پڑھنے پر مائل ہیں، نہ پڑھانے پر مائل ہیں، نہ معاونت پہ مائل ہیں. ہمارا حال تو اس معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سب نہیں ہے لیکن کچھ ہے شامل، وہ اس کوڑ کرلے کی طرح ہے کہ جو بھاگ کے آتا تھا اور اس آگ کو پھونک مارتا تھا، حالانکہ اس کی پھونک سے آگ بڑھنے والی نہیں تھی، لیکن قیامت تک کے لیے اس کے لیے یہ ایک مثال بن گئی. آپ نے فرمایا اس کو ایک ضرب میں مارو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ضرب میں اس کو مار دو 10 نیکیاں ملتی. کیا کہا؟ یہ وہ تھا کہ یہ وہ ہے یہ کہ آگ بڑھانے کے لیے پھونک مارا کرتا تھا. حالانکہ یہ دین کا گلشن یہ کسی کی باتوں سے جانے والا نہیں، اس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. لیکن میں اور آپ پیچھے نہ رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوط کریں، ہم مضبوط کریں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں. اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ استفادہ کریں، دور دور نہ رہیں، قریب رہیں، باہمی مشاورت میں شامل ہوا کریں، مالی معاملات میں مشاورت میں شامل ہوا کریں. دعا کرنا بھی فائدہ مند ہے، دعا کرنے پر بھی اجر ہے، دعا سے بھی ہم گھبراتے ہیں. وہ بھائی چلنا تو خدا کے خزانوں سے چل رہا ہے، میرے اور آپ سے نہیں چلنا، ہم دعا میں تو شامل ہو سکتے ہیں. بولو دوستو. امام اعظم دوبارہ بات یاد آ گئی. میں کہا استاد جی یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں پستے کے گھی کے بنے ہوئے حلوے کھائے گا. خیر امام اعظم ابو حنیفہ اس کی ماں کو وہ بچے کو بیٹھرانے دیا اور اس کی اماں کو کبھی کبھی کچھ بھجوا دیا کرتے تھے، چلو گھر کا نظام چلتا رہے. یہی بچہ بڑا ہو کر امام یوسف بنا. امام یوسف فرماتے کہ میں ایک دن جمعے سے فارغ ہوا تو میرے پاس پیغام آیا کہ بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں، آج آپ کی دعوت بادشاہ کے پاس ہے. امام صاحب فرماتے جب میں بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچا تو جس طرح بادشاہ کا دسترخوان ہوتا ہے وہ لگ گیا. جب اس دسترخوان کے آخر پہ ایک بڑی خاص چیز لائی گئی تو بادشاہ کہنے لگا امام صاحب یہ جو چیز آج آئی ہے یہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، آج یہ تیار ہوئی تو ہمارا دل چاہا کہ آپ کو بھی اس میں شامل کریں. تو امام صاحب فرماتے بادشاہ یہ کیا ہے؟ جب اس کو ہٹایا گیا تو دیکھا اس کے نیچے پستے کے گھی کے بنا ہوا حلوہ ہو. امام ابو یوسف فرماتے اس کو دیکھ کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں کہا واہ استاد جی میں چھوٹا سا تھا تو آپ نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کو پڑھنے دے، اس کو خدا کا دین سیکھنے دے،
ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا پستے کے گھی کے بنے ہوئے حلوے کھائے گا. بس میرے دوستو کہ ہم اور آپ محبت کریں، محبت بھی کریں، معاونت بھی کریں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، حوصلہ افزائی بھی کریں. اس قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت نہیں. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ عزتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.